السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ رہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ رہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان شیطانوں کی ناپاک ارادوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے، سنیاسی کو ریزائن لکھ دو بول کے بولا موٹا بھائی۔ سنیاسی بولے تو کون؟ ایک ہی لنڈو، ایک ہی چٹو، ایک ہی بونا، ایک ہی جوکر، ایک ہی سور، ایک ہی بندر۔ ارے اس کی جنپت کا انڈا کھا کے کھارا پانی پی لیا تھا بھائی۔ اب جو ہے جو بڑے بڑے سپنے دیکھ رہا، جو پہلے بھی بتایا ہوں آپ لوگوں کو میں، پردھان منتری بنتا کہتے انہیں، پردھان منتری بنتا کہتے، پردھان منتری بننے کے لیے مودی کو راستے سے ہٹانے کے خواب دیکھ رہا انہیں، اور اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتا رہا انہیں بتا بھی نہیں سکتے، اور پارٹی کو توڑنے کی چکر میں، اور یہ بھی بولتا رہا انہیں اتر پردیش کے اندر اس کو ایک، اگرچہ انہیں باقی ہو گیا یا نکال دیا اس کو، تو ایک سیٹ جیت کے بتاؤ بول رہا بھائی۔ آخر کیا کرتا ہے نہیں، یعنی ساری ای وی ایم کا کانٹریکٹ پورا اس کے پاس ہے۔ بہرحال یہ درندے کے دن پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ جو بدوائیں دیے ہیں اس ناپاک لینڈے کو، اس بونے، اس جوکر کو، اس سنیاسی کو، اس تھڑی پار کو، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی ان سب کا انشاءاللہ بدلہ ہوگا، اس کا انتقام ہے انشاءاللہ۔ اس کو انتقام کہتے ہیں، اور اللہ کا رسید کیا ہوا تماچا آواز نہیں آتی لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے۔ بہرحال آج بھی جو ہے سو یہ لوگوں کا میٹنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بہرحال یہ سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگ تو یہ کہہ دیے ہیں کہ بھائی سنیاسی کو ریزن لکھ دینا چاہیے، پارٹی چھوڑ دینا چاہیے، نہیں تو جو ہے سو اس کو پارٹی سے باہر کریں گے تو اس کی عزت کیا رہے گی؟ اب عزت کیا بچے گی؟ اور انہیں دوبارہ سنیاس بھی نہیں لے سکتا بھائی، کیونکہ اب اس کی اوقات ہی نہیں ہے بھائی۔ اس کا کیا ہوگا بس اللہ بہتر جانے۔ کچھ ٹائم پہلے پتہ چل رہا تھا، معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں کوئی لنڈی کو دیکھ رہا، آشرم کی شادی کر لے گا، گھر بسائے گا اور گھر گرہستی میں رہے گا، لیکن اب سننے میں یہ آیا ہے کہ جو ہے سو اس کی کنڈلی کے مد نظر وہ سوامی دینے کے لیے اپنی بیٹی منع کیا ہے۔ وہ رشتہ تو جو ہے سو یعنی اس کا نئے کے برابر اور ٹوٹنے کی گگاڑ پہ، اس نے بڑے بڑے باتیں کیے تھے، بڑے تحفے بھیجے تھے، بڑے گفٹاں دیے تھے، بڑے انعامات دیے تھے، اور اس کے بھائیوں کو ایک کو منتری بنا تو بول دیا تھا انہیں، ایک کو فلانا دیتوں والا تھا، جیسا ان کی اماں مہر میں لے کے سو ہے، جیسا ان کے باپ کا مال ہے۔ انہیں صرف بیف کا کاروبار ہی ہے، انہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے پہلے سے ہی۔ یہ ایک آتنکی سالہ ہے، اس کا ریکارڈ اتنا خراب ہے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ میں اس کے بارے میں بولوں گا تو الٹی آئے گی آپ کو۔ انہیں جو کھاتا ہے، جس طریقے سے رہتا ہے، کنراہٹ سی محسوس ہوگی، یعنی آپ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ انسان میں یہ بھی چیز رہتی ہے کیا؟ تو وہ نسل کا کیڑا ہے، وہ نسل کا جانور ہے، کتنا اس کے بارے میں کتنا بھی بولو وہ کم ہے، ہر الفاظ چھوٹا نظر آتا ہے۔ اور اس کو اتنے بدوائیں ہیں بھائی، اتنے تکلیفیں دیا مسلمانوں کو اس نے یو پی کے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے باتیں کیا، بڑے بڑے ایسے دعوے، ایسے دھکے جیسا اس کی جنپت کو لگے، یا نہیں تو کوئی میاں بھائی کی لکوڈ ہے، انہیں میاں بھائی کا کچرے سے نکلے ہوا ہے، انہیں ویسا کیا اس نے بڑھتا ہو۔ لیکن اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے۔ جو حال اس کا ہوا ہے نا، ابھی کچھ نہیں، یہ تو ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ بہرحال موٹا بھائی بھی کھلے الفاظوں میں اس کو کہہ دے کے نکل گیا ہے کہ بھائی تو جتنا ہو سکتا، جتنا جلدی ہو سکے
تو پارٹی سے ریزائن کر. تو اس نے خیر جواب تو وقتی واحد میں دے دیا اس نے. اس کے بغیر اور اس کو ہٹا کر ایک ایم ایل اے کو یا ایک ایم پی کو جتا کے بتا دو. یعنی یہ کون سی بات ہے؟ اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ بات سوچنے پہ وہاں پہ جتنے لوگ تھے مجبور ہو گئے. اور آپ لوگ یہ غور کریے، ابھی تک گودی میڈیا اس کے اوپر نہیں بول رہا. ابھی تک گودی میڈیا اس کا تبصرہ نہیں کر رہا، جبکہ اتنا بڑا یہ کام چل رہا ہے وہاں پہ. اٹھا پٹک اتنی خطرناک ہو رہی. وہ اگر سے کانگریس کے خیمے میں ہوتی یا جنتا دل کے ہوتی یا سماجوادی کے ہوتی تو یہ لوگ جو ہے سو یار زمین آسماں پہ لے جاتے، آسماں زمین پہ لے کے آتے. اتنے چھوٹے چھوٹے باتیں کرتے یہ لوگ، اتنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے، اتنے سازشوں سے رچے جاتے. اب اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے. یہ 4 دن سے چل رہا ہے، یہ کھچڑی 4 دن سے پک رہی ہے. کچھ پہلے تو اس کو کچھ چیزوں کے شرائط پہ اس کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار میں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. سنیاسی مارنے کی اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں. کیونکہ اب اگر سے اس کو نہیں بنائے تو نہیں زندگی میں کبھی نہیں بن سکتا. سمجھے نا؟ تو اس کے یہ وچار ہے، اس کی یہ سوچ ہے. لیکن اس کو یہ جان لینا چاہیے سور کے بچے کو، کبھی نہیں تو بات کیا ہے، ابھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لائق ہی نہیں ہے انہیں. اور اگرچہ دیش کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں دے دیے تو دیش میں اتیاچار ہو جائے گا، دیش میں سیلاب، دیش میں زلزلہ آ جائے گا، دیش میں بھوکم آ جائے گا. کیونکہ یہ اتنی گندی سوچ کا جانور ہے، یہ اتنا گندا کیڑا ہے. یہ ناسور کا کیڑے سنے نا آپ، دیمکی کیڑے سنے نا آپ، وہ خصلت کا ہے یہ. تو اس لیے جتنا ہو سکتا، اور بھائی اس کی کیا ہے اصلیت آپ لوگوں کو خود پتا ہے. بدبو خاری اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تصور کر رہا ہوں تو میں بات آ رہی ہے میرے کو. تو لوگ کیسا برداشت کرتے ہوں گے، لوگ کیسا سہتے ہوں گے اس کو. کیونکہ اتنا نیچ، اتنا بذات، اتنا ذلیل، اتنا کمزرف ہے یہ. اور کتنے تکلیفیں پہنچایا بھائی مسلمانوں کو، کون بولے گا. اور یہ نیا لے کے آیا تھا، یہ الیکشن سے، انتخابات سے یہ بلڈوزر لایا تھا. اب یہ بلڈوزر اس کے پچھواڑ میں چلے گا، اب اس کی صفائی ہو رہی. اسی لیے بولتے اگرچہ کانچ کے گھر میں رہتے، اگرچہ پتھر ماریں گے تو وہ کانچ تمہارے اوپر بھی گرے گی، تم کو بھی زخمی کرے گی. لیکن سمجھ میں نہیں آتا تم لوگوں کو، کیونکہ متر پینے والے، ٹٹی کھانے والے ہیں نا تم ٹٹی میں ڈائمنڈ ڈھونڈنے والے. تو تمہاری تو خصلت یہ ہے، تمہاری تو سوچ یہ ہے، تمہاری تو اوقات یہ ہے، تمہاری تو پہچان یہ ہے. تم جتنا زہر جو دیش میں بانٹنے کی کوشش کر رہے، دیش کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن تم مٹ جاؤ گے. تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے، کہیں کے بھی نہیں رہو گے. جو جتنا زہر تم نے برپا کیا ہے، دیش میں پھیلایا ہے گودی میڈیا کے سپورٹ میں، گودی میڈیا بھی تباہ و برباد ہوگی اور تم بھی تباہ و تاراز ہوں گے انشاءاللہ. سمجھا رہے کیڑے، ارے لنڈو، ارے کنڈم للی، ارے سنیاسی، ارے چٹے، تیری جنپت کا انڈا تیری بونے. کیا سمجھا تھا ری؟ ماتا کا راج ہے سمجھا. ماتا لے کے آ کے ہگی سمجھ رہا، ماتا جہیز میں لے کے ہی سمجھ رہا. تیری ماں کا لینڈے کے منہ کا ماروں، تیری ماں کا بساند ہے رے سالے، تو بساند ہے. جو مسلمانوں کے ساتھ جتنا اتیاچار کرا، جو ظلم کرا نا، وہ تیرے کو اب نکل رہا. ابھی تو کچھ نہیں ہے، اور دیکھو تم آگے آگے ہوتا ہے کیا. یہ بدوائیں ہیں رے تیرے کو. وہ ماؤں کے جس کو بیوہ کیا تو نے، وہ ماؤں کے، وہ بہنوں کے جس کو بیوہ کیا تو نے، جس کو یتیم کیا، وہ معصوم بچوں کو، وہ بچے تیرے کو کبھی معاف نہیں کریں گے. ہر وقت تیرے کو بدوا دیں گے، ہر نماز میں بدوا دیں گے. کتنے گھریں اجاڑا تو بیف کے نام پہ، جبکہ اگرچہ چکن کا بھی گوشت رہا
تو اس کو بیف کا نام دیا، کتنی ماب لنچنگ کرایا تو، کتنی بلاత్కాری کرایا تو، چھوٹے چھوٹے بچیوں کی عزتیں لٹایا تو، وہ لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا تو نے. یہ ساری چیزیں تو نکلیں گے. یہ ایک مرتبہ تیرے کو ہٹا دیں تو پارٹی سے، اس کے بعد تیرا کام تو طے ہے، تیرا کام تو ہوگا معلوم. اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی گرجے گی انشاءاللہ تو برباد ہو جائے گا، تباہ و تاراز ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے رہیں گے اور ہنستے رہیں گے، کیونکہ اللہ ہم کو آنکھ بھی دیا، منہ بھی دیا بولنے کے لیے، کان بھی دیا سننے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ تیرا وقت تو ان قریب ہے، بہت جلد انشاءاللہ تیرے پہ لاگو ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور سارے مل جل کے رہو. اب اس کا کام تو انشاءاللہ یقینی ہے، بہت جلد ہوگا انشاءاللہ، اور آپ لوگ خوش رہیں گے اور انجوائے کریں گے انشاءاللہ اس کا حال دیکھ کر. یا اللہ اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.